یہ وہ نریندر مودی لیڈر ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. یہ وہ لیڈر ہیں جو دہشت گردی کو فائننس کرتے ہیں. انڈیا کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے یہ نریندر مودی. پلوامہ کا پلان امیت شاہ نے بنوایا تھا اور نریندر مودی کو یہ پتہ ہے, اور وہ اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے گھر جا کے ان کے پاؤں دھو رہا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حسنین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر پہلے تو آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا نے ایک 4 لوگوں کی جو تصویر جاری کی ہے اور اس میں ان کو پاکستانی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ پہلگام واقعے میں جو ہے یہ لوگ ملوث تھے. تو اس کو آپ سر کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو پھر دوبارہ سے وہی حرکتیں کر رہے ہیں جیسے پہلے انہوں نے کیا. دیکھیں, پہلے تو یہ ایک بات آپ کلیئر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک بات کلیئر کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو بنیاد ہے نا, وہ بنیادی طور پہ انڈیا کی کریشن غیر اخلاقی بنیادوں پہ, امورالٹی پہ اور دہشت گرد ایونٹس کے اوپر ہوئی ہے. کس طرح؟ کیونکہ 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ہیں, اس زمانے میں آپ پتہ قائد اعظم پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے, اور دوسری طرف گاندھی, نہرو اور اپنا یہ لوگ تھے جو انڈیا کے لیے کر رہے تھے. تو اس وقت جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے, تو 2 ٹیریٹری, 2 شہر تھے, فیروز پور اور گرداسپور, جو پاکستان کے حصے میں ہے. اور گرداسپور انٹری ٹو کشمیر, آپ کو پتہ ہے, جو روٹ جاتا ہے. تو اس وقت نہرو کے 1947 سے پہلے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا میں آیا ہے, تو نہرو کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی جو تھی لیڈی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن, اس سے ناجائز تعلقات تھے. اب تو اس کی بیوی بیٹی نے بھی کتاب لکھ دی ہے. لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے اپنے عشقیہ خط جو نہرو نے اس کو لکھے تھے, لو لیٹر, وہ سائن کر دیے ہیں. تو نہرو اس وقت اس سے illicit ریلیشن انجوائے کر رہا تھا. اب جب امورالٹی کس طرح ہوئی کہ جب فیروز پور اور گرداسپور پاکستان کے اندر آ گئے, اور گرداسپور کے اندر پاکستان کے جھنڈے لگ گئے, اور گرداسپور میں ایون جو گرداسپور میں جو کرسچن پاپولیشن رہ رہی تھی, اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا کہ ہم پاکستان کو جوائن کریں گے. تو 53.3% کوئی فگر تھی جس کے ذریعے گرداسپور نے پاکستان میں آنا تھا, تو وہاں پاکستان کے جھنڈے لگ گئے. اسی طرح فیروز پور میں 3 دن تک گرداسپور اور فیروز پور کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان میں آنا ہے اس کو یا نہیں آنا, اس لیے کہ نہرو اپنے لاجائز تعلقات کو لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے استعمال کر رہا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ گرداسپور اور فیروز پور جو ہے وہ انڈیا کو دو. اس طرح لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے ان تعلقات, ان غیر اخلاقی تعلقات کی وجہ سے یہ انشور کیا کہ گرداسپور نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کیا, اور پھر الٹیمیٹلی گرداسپور اور فیروز پور بنیاد ہی غیر اخلاقی بیسس کے اوپر رکھی گئی, اور نہرو نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس کی بیٹی نے, اندرا گاندھی نے. پھر اندرا گاندھی کا کریکٹر اٹھا کے دے دیں کہ اس کے اپنے لوگوں سے کیا تعلقات تھے. آپ اس کا کریکٹر پروفائل دیکھیں نا, اس کے ADC نے, اس کے سیکرٹری نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. اس کے بعد دہشت گردی انڈیا کی جڑوں میں بھری ہوئی ہے, اس لیے کہ RSS جب بنی تھی اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے 2 دفعہ RSS کو بین کر دیا تھا, کیونکہ یہ دہشت گردی کے, ایکسٹریمزم کے, مذہب کی ایکسپلائٹیشن کے, ہندوازم کی ایکسپلائٹیشن کے یہ جذبات رکھتی تھی, اور یہ ان کی فلاسفی تھی. ان کی فلاسفی ہٹلر اور میسلنی کی فلاسفی پہ بیس کرتی تھی. ان کے 12,000 شاخاز ہیں انڈیا کے اندر, جہاں یہ اینٹی پاکستان ہیٹریڈ جو ہے اپنے سلیبس میں پڑھاتے ہیں, اور جب ان کے لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ اوتھ لیتے ہیں تو وہ ہیل ہٹلر اور ہاتھ رہا. تو دہشت گردی ان کے اندر جنم لیے, یہ پیدا دہشت گرد ہیں. ان کا وہ گلوارکر اور جتنے ان کے امبارکر جتنے تھے وہ پیدائشی دہشت گرد تھے, انہوں نے گھر سے دہشت گردی سیکھی تھی. اس کے بعد اب جب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ گاندھی جس کو اپنا یہ باپ کہتے ہیں, اور گاندھی کا بڑا رول تھا پیس مینٹین کرنے کے لیے. وہ ان علاقوں میں بھی گیا جو اینٹی مسلم فسادات ہو رہے تھے, ان کا وزٹ بھی کیا. پھر اس نے ایک مرن بھرت رکھ لیا تھا کیونکہ انڈیا نے پاکستان کو جو شیئر دینا تھا وہ نہیں دیا. تو یہ اتنی دہشت گرد لیڈر, اور یہ ہے RSS اور BJP, کہ RSS کے ایک پریچک نے گاندھی کو پوائنٹ بلینک رینج پہ 1 مہینے بعد جب پاکستان انڈیا آزاد ہوا تھا گولی مار دی. اس کو باپ کہتے ہیں, اس کی تصویر جو ہر دفتر میں پیچھے. تو انڈیا کی بیسک بنیاد جو ہے وہ دہشت گردی پہ, ٹیررزم پہ,
हेट्रेड पे, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन पे, लिंचिंग ऑफ माइनॉरिटीज पे, हेट स्पीच पे, वायलेंस पे, घर जलाने पे, बदमाशी पे, गुंडागर्दी पे, ये बेसिस है इंडियन रियासत की। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदू खराब, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो बड़े रैशनलिस्ट आइडिया, लेकिन ये जो बीजेपी और आरएसएस और ये वीएचपी, अब बीजेपी के मैंने कहा आपको आरएसएस के 12 शाखा है, इस तरह एक और है बजरंग दल, वीएचपी, ठीक है ना, उनके अकादास हैं, वो अपने स्कूल को अकादास कहते हैं, और वो कोई 2000 के करीब वहाँ सिर्फ एक चीज पढ़ाई जाती है, वो है मुसलमानों से नफरत, पाकिस्तान से नफरत, माइनॉरिटीज से नफरत। आप कहाँ पे जाके इनको मैयर करेंगे? ये वो लोग हैं जो अपने रिलीजन के अंदर डिस्टिंक्शन रखते हैं, यानी आपको पता है ब्राह्मण और दलित 2 कास्ट हैं, और दलित जो हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ब्राह्मण। ये दलित को अनटचेबल्स कहते हैं। कोई मजहब है दुनिया में जिसमें अनटचेबल का कॉन्सेप्ट हो कि आप किसी आदमी को छेड़ नहीं सकते? दलित, एक बच्ची ने पिछले कोई 3 महीने पहले की बात है, एक हिंदू मंदिर के बाहर नलका लगा था, वहां से पानी पी लिया था, तो वहां पे जो बदमाश थे, गुंडे थे बीजेपी के और आरएसएस के, उन्होंने उस 12 साल की लड़की को मार मार के उसकी टांगे तोड़ दी। फिर उसकी जो तस्वीर दी उसको अखबार में नहीं छपने दिया, एक अखबार ने वो छापी, लोकल अखबार था, उसके जो ओनर था उसको जाके इतना मारा कि उसको जिंदा जलाने की धमकी दी। तो ये जो फाइबर है इंडिया का, जो दहशतगर्दी पे मबनी है, लीडरशिप का फाइबर, जिसमें नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसेलनी से भी बदतरीन और हिटलर और मैसेलनी से भी जलील तरीन इंसान है, जिसको अमित शाह जैसे गुंडों की, अमित शाह जैसे करेक्टरलेस लोगों की, अजीत कुमार डेविल इब्लीस का जो बच्चा है जिसके मुंह पे आप जूता मारेंगे तो आपको अपना जूता गंदा हो जाएगा, या राजनाथ सिंह जो जब वो रफेल आए थे ना तो उसके ऊपर वो नींबू छोड़ा था और उसके टायरों के नीचे नींबू रखे थे, फिर उस नींबू रफेल का पाकिस्तान ने क्या हाल किया कि आज तक उनकी हिम्मत नहीं होती इसको, यानी उनका सीडीएस इतना झूठ बोलता है यार, बाकी तो छोड़े, झूठ का लेवल देखे। उनके सीडीएस से सिंगापुर में सवाल हुआ कि कितने रफेल गिरे, वो कहे जी रफेल का गिरना जी नंबर डू नॉट मैटर। और भाई एक रफेल जो है वो आप इतने नंबर डू नॉट मैटर के मतलब आपके मुल्क में लोग मर रहे हैं, आपके अपने लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोग जो है वो 1 किलो अनाज के ऊपर जिंदा रहते हैं, वहां पे 48% अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग चप्पल पहन के फिरते हैं, वहां पे दिल्ली में, कलकत्ता में आपको पता है एक मरले के घर में 24-24 लोग रहते हैं, वहां पे ईज करने की लेटरिन नहीं है, लोग जाके अपना वहां पे शोर्स पे और बीचेस पे जाके अपने आप को ईज करते हैं, गलियों में ईज करते हैं। इसी एक वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसने कहा है कि इंडिया दुनिया का गलीज तरीन मुल्क है, क्योंकि वहां पे चूहे जो है वो लोगों का वो खाते हैं, अपना फुजला खाते हैं और फिर वो उसको गलियों और बाजारों में फैलाते हैं। ये वो हुकूमत है जो अपने लोगों को बाथरूम नहीं दे सकी, ये वो हुकूमत है जो अपने लोगों को पानी नहीं दे सकती। दिल्ली में लोग कहते हैं जो पानी का कलर होता है वो येलो कलर का होता है, वहां लोग पानी पी के नॉर्मल पानी पी के मर रहे हैं। ये वो हुकूमत है, ये वो हुकूमत है जो अपने लोगों पे जुल्म डालती है, ये वो हुकूमत है जो दलित पे जुल्म डालती है, ये वो हुकूमत है जो माइनॉरिटीज पे जुल्म डालती है, ये वो हुकूमत है क्रिश्चियंस को बर्दाश्त नहीं करती। एक क्रिश्चियन फैमिली थी, इन्होंने 4 साल पहले चर्च के बाहर जला दिया था। ये वो नरेंद्र मोदी लीडर है जिसके बाप का पता नहीं है, ये वो लीडर है जो दहशतगर्दी को प्रीच करते हैं, फाइनेंस करते हैं और उसको सुपरवाइज करते हैं। तो इस किस्म की लीडरशिप थे पूरी दुनिया, नेतन्याहू जिस तरह उसने दुनिया में फैलाया हुआ है, बदमाशी फैलाई हुई है और जिसका ईरान अब मुंह थप्पड़ मार के जवाब दे रहा है और जिस तरह अमेरिका को भी उसने कंटेस्ट किया है, तो ये हिंदुत्व भी और ये सेफ्रॉन टेररिज्म भी इसी किस्म की फिलॉसफी पे बिलीव करता है कि लोगों को मारो, घर उजाड़ो, तबाह बर्बाद करो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो, जो आपसे नीचे वाला हो उसको दबा दो, जो आपके ऊपर वाला हो उसको सलाम करो। तो इस किस्म की मुल्क की लीडरशिप से आप अगर किसी अकल की तवक्को रखते तो आई एम सॉरी इट कैन नॉट बी। सर ये तो अब साबित हो चुका है ना कि दहशतगर्दी को जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं उनके अंदर भी अब यही हो गया ना, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत में आप देखें ना उनके भी फ्लॉज आ गए, फिर अपोजिशन उनके लीडर असम्बली में बोल रहे हैं, तो अब तो उनके लिए अवाम भी उठ खड़ी हुई है ना उनके खिलाफ। तो ये देखिए ना कि फिर भी उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे। नहीं, ये बाज नहीं आएंगे ना। 68 मुस्लिम कुछ फसादात हुए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, उसका क्या बेसिस थे? उसकी बेसिस थे कि हिंदू
جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر جب ظلم ڈھاتے تھے اور مسلمان ذرا سا کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹرین انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک ٹرپل بامبنگ ہوئی تھی. ایک آپ یہ دیکھیے کہ ایک ان کا اپنا سوامی تھا سوامی اسیمان, وہ جیل میں قید تھا بہار کے. وہاں پہ کچھ مسلمان بچوں نے اس کی خدمت کی, تو وہ جب ریلیز ہو کے باہر آیا اس نے ایک انٹرویو دیا جو انڈیا ٹوڈے میں شامل ہوا, شائع ہوا, جو انڈیا کے نیوز پیپر. اس نے کہا جی یہ جتنے ٹرپل بامبنگ اور جتنا یہ ٹرین انسیڈنٹ اور جتنا وہاں پہ ہوا, اس سب کے اندر ہندو ملیٹنٹ تنظیمیں انوالومنٹ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور سمجھوتا ایکسپریس کو کون انویسٹیگیٹ کر رہا تھا؟ ان کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک ہٹ تھا کرکارے. تو وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ گیا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر جو ہے ہندو ملیٹنٹس, وہ ہندو ملیٹنٹس جنہوں جب کلنٹن وزٹ کر رہا تھا میں انڈیا کو, تو انڈیا کے ہندو ملیٹنٹس نے را کی مدد سے, انڈین آرمی کی مدد سے کی سپورٹ سے 38 سکھوں کو گولی مار دی تھی چٹی سنگھ پورہ میں. تو جب وہاں گولی مار دی تھی تو کلنٹن نے جا کے اپنے میموائرز میں لکھا تھا کہ اگر میں انڈیا میں جاتا تو 38 سکھ بچ جاتے. پھر میڈلن البرائٹ نے کتاب لکھی تھی مائٹی اینڈ المائٹی, اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ ISI کا کام نہیں ہے, یہ ہندو را اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں مارے ہیں. پھر ان کے ہاؤس آف ریپبلک, ان کے ہاؤس میں یہ سوال ہوا تھا کہ انڈیا پہ پابندی لگائی جائے. یہ ریزولوشن موجود ہے ان کی, اپنا جو ہاؤس ریلیشن کمیٹی ہے اس کی. تو وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہے, جو اس کا جہاں پہ یہ کلچر ہے, جہاں پہ یہ مذہب ہے, دہشت گردی کو انہوں نے مذہب کے طور پہ اپنایا ہوا ہے, تو وہاں پہ جو مسلم کشت فسادات ہوئے ان کی تفصیل آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو ہارر, آپ کی عقل بلیو نہیں کرے. تو وہاں پہ جو یہ چیزیں ہیں اس میں انڈین آرمی بھی اتنی انوالو ہے جتنی پولیٹیکل لیڈر. اب 7,000 کے قریب, 7 لاکھ کے قریب جو انڈین فوج کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ وہ فوج ہے 4 راجپوتانہ رائفل ایک انڈین یونٹ ہے. اس نے پوش پورہ, کنان پوش پورہ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے 70 عورتوں کو, ہیومن رائٹس واچ کہتا ہے 100 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو ریپ کیا, ان کے بچوں کے سامنے, بڑوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے. شرم آنی چاہیے ان کو. اور وہ کیس گیا ہائی کورٹ میں, 2 بچیاں تھیں افرا اور ایک وہ کشمیری, وہ اس کیس کو لے کے کورٹ میں گئیں تو کورٹ نے اس کو کیس کو سننے سے انکار کر دیا کہ کورٹ نے ان 4 راجپوتان رائفل کے آفسرز کے کیسز کو. آپ کو یاد ہے ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا جس میں ایک شخص جو ایک فوجی افسر ہے ان کا, وہ ایک کشمیری کو جیپ کے اوپر بونٹ کے اوپر باندھ کیا اور اس کو. تو یہ ہے ان کا کلچر. انڈین آرمی اتنی ہی دہشت گرد آرمی ہے جتنی دہشت گرد آرمی اسرائیلی. یہ تو کشمیری انہیں تھپڑ مارتے ہیں نا, ان سے ڈرتے ہیں, ان کے سامنے کھڑے. کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ نے ان کی چولے ہلا کے رکھ دی ہیں. 7 لاکھ فوج انہوں نے رکھی ہوئی ہے. کوئی ریشنل بنتا ہے 7 لاکھ فوج؟ اگر ان کشمیر میں حالات تھا ٹھیک ہیں تو 7 لاکھ فوج نکال لینا. آپ نے وہاں پہ فوج رکھی ہے, CRPF رکھی ہے, اپنا BJP کے گنڈے رکھے ہیں, اپنا RSS کے گنڈے رکھے ہیں جو انڈین آرمی کے ساتھ مل کے لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں, ان کے گھر لوٹتے ہیں. ابھی وہاں ایک اور اسکینڈل چلا ہوا ہے. وہ اسکینڈل یہ ہے کہ انڈین آرمی اور CRPF کے لوگوں نے جیلیں, اپنی پرائیویٹ جیلیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ کشمیریوں کے بچوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو 12 سال, اور پھر ان سے رینسم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل پریس جب رپورٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں سب کی انٹری جو ہے انڈیا نے روکی ہوئی ہے کشمیر کے اندر. کمپیوٹر روکا ہوا ہے, انٹرنیٹ روکا ہوا ہے. تو یہ ہے کلچر اس حکومت کا, اور یہ انڈیا کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. انڈیا کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے یہ نریندر مودی, کس طرح ان کی آزادی کو بیچ رہا ہے, کس طرح ان کے حقوق کو بیچ رہا ہے. وہاں ہندو ہیں جو بہت پاورٹی میں رہ رہے ہیں, وہ بیچارے ڈپرائیوڈ ہیں. سکھس ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں. سکھوں کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی موومنٹ کو کس طرح اسپارک دینا ہے, کس طرح خالصتان کے لیے لے کے چلنا ہے, کیونکہ انڈیا کے ظلم اور جو بربریت کی فضا یہ تو کم ہونی نہیں ہے. اچھا سر, ابھی انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر جو ہے وہ پھر ابھی بجٹ میں اضافہ کروایا ہے, تو اس میں اب پھر وہ اس طرح کی چیزیں خرید رہے ہیں, اسلحہ خرید رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ادھر بھی کیا کیا چیزیں ہمیں جو ہے وہ مزید. پاکستان تو اپنی کیپیسٹی کانسٹنٹلی ڈیولپ کر رہا ہے نا. جیسے آپ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک تو ہمارے اپنا فوج ہے, ہمارے پولیس ہے,
اور اسپیشلی بریک ایکسکلوسیو آپ نے ہر صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اسپیشل فورسز کے نام سے CTDs ہیں, اسپیشل فورسز ہیں, یہ بنائی ہوئی ہیں جو دہشت گردی سے, ہم تو کب سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے آرمز اور اکوپمنٹ جو ہے وہ بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جو میں نے ان کی پروکیورمنٹ لسٹ دیکھی ہے اس میں جو بیسیکلی چلے بلٹ پروف جیکٹس تو ٹھیک ہے آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے استعمال کریں گے, لیکن یہ ریموٹ کنٹرول ڈرونز جو ہیں میرا خیال ہے وہ اس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے کور میں یہ اصل میں اپنی فوج کو ایکوپ کر رہے ہیں اور اس کو وہ بتانا نہیں چاہتے. تو پاکستان جو ہے کاؤنٹر اس کے حساب سے ٹیکنالوجی میں بھی, اور پاکستان اس کے حساب سے ویپن پروکیورمنٹ میں بھی, ویپن مینوفیکچرنگ میں ہم خود بھی کام کر رہے ہیں, ہم چائنیز کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. اور پاکستان دیکھیں نا, جب انہوں نے یہ وہ اپنا کولڈ اسٹار ڈاکٹرین بنائی تھی تو اس کا کیا مطلب تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بیٹل گروپس جو ہے نا, جو آرمی, انفینٹری, آرمڈ کور اس سے ریلیٹ ہوں گے, آرٹلری سے ریلیٹ ہوں گے, وہ مختلف جگہوں پہ پلیس کر کے اٹیک کریں گے اور جہاں پہ سکسیس ملے گی, جہاں پہ پینٹریشن ملے گی وہاں آگے جائیں گے. تو وہ لمیٹڈ آگے جانا چاہتے تھے 400 پار. تو پاکستان نے پھر کیا کیا, پاکستان نے شارٹ رینج میزائل بنائے جن کی رینج 400 ہے, 300 ہے, تاکہ جب اگر وہ, تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اگر کوئی چیز کرتا ہے تو پاکستان اس کے اپوزٹ اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کرتا ہے, اور وہ میں اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں. اور ابھی بھی ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن کی کام ہے وہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوگی. بہرحال حالات بڑے سیریس ہیں, صرف انڈیا کے حساب سے نہیں, ایران اور اسرائیل کے حساب سے. جیسے اسرائیل کی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ان کے نیتن یاہو نے پاکستان کے بارے میں نیوکلیر پاور, پھر ان کا ایک پروفیسر ہے ہبری یونیورسٹی کا, اس کی ابھی میں پچھلے دنوں اسپیچ پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی ابھی تو پہلے ہم ایران کے ٹارگٹ کو پھر ہم پاکستان کے ٹارگٹ کو ہٹ کریں. ایران کے ٹارگٹ کے جو ہٹ کیا وہ تو اسرائیل لمبا لیٹ گیا نا سر, ابھی انہوں نے دکھا دیا نا, ایران نے تو دکھا دیا کہ ایسے نہیں, نیتن یاہو لمبا لیٹ گیا نا کہ جی خدا دو مانو میرے پاس تو ہے کچھ نہیں, تو امریکہ کو کہا کہ آؤ میرے, امریکہ B-2 بامبر لے کے آ گیا. B-2 بامبر سے فردوس میں, نترانہ میں اور اصفہان میں جو حملہ کیا وہ تو اس فیسلٹی تک نہیں پہنچ رہے جہاں پہ سینٹریفیوگ تھا یا جہاں پہ یورینیم انریچمنٹ تھی. تو ایران نے ان کو بتا دیا کہ اگر آپ ہمیں تھپڑ مارو گے تو اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پتھر مارے تو آپ کو اینٹ مارو, تو آپ تھپڑ مارو گے تو ہم اینٹ ماریں گے. اور یہی پاکستان کا ریزالو ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کو سائبر ٹیکنالوجی میں, اپنی ایویشن ٹیکنالوجی میں, اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں فردر ریفائنمنٹ کرنی ہے. اور میرا خیال اس میں ضرورت سے سمجھ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے میزائلز ہیں ان کی فردر رینجز بڑھائی جائیں, اینڈ وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ ملک آپ کا بات نہیں مانتا, یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے کہ ہمسایہ ملک ہے, آپ اس کے اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا یا آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو آپ اٹھا کے اس کے اوپر میزائل فائر کر دیں جیسے انڈیا. تو اب ہم بھی یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں مانے گا تو اس کے بعد ہم اٹھا کے ڈلہستی ہے, جو کشن گنگا ڈیم ہے, جو اڑی 1 ڈیم ہے, جو اڑی 2 ڈیم ہے, جو یہ جتنے ڈیم ہم اس کے اوپر اٹھا کے بم مار دیں, میزائل مار دیں, اور پھر دیکھیں گے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی, جہاں کے وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور انڈر واٹر ٹریٹی ہکڑی جو ہے وہ کہاں جا کے نریندر مودی کو اور امیت شاہ کو ہٹ کرتی ہے. امیت شاہ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کا, وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ ایک ایسا بدماش ہے جس کے چاپلوس اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی بیسس کے اوپر. یعنی پہلگام میں امیت شاہ اس دہشت گردی کے اندر انوالو ہے. امیت شاہ پلوامہ کی دہشت گردی میں انوالو تھا. پلوامہ کا پلان امیت شاہ نے بنوایا تھا. پلوامہ میں جو ٹیررسٹ گروپ ہے وہ امیت شاہ نے ہائر کیے تھے. پلوامہ کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی جس کے اندر امیت شاہ کو کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے ہم الیکشن جیت سکے اور جا کے تم انڈین آرمی پہ حملہ کرو. تو جو لیڈرشپ اپنی فوج کو, اپنی CRPF کے 52 بچوں کو اس لیے مروا دے کہ وہ الیکشن جیتنا چاہتی ہے, اس کی اخلاقیات کا جنازہ تو اس کے ملک کے اندر نکلا ہوا. اس سے گندے سے ذلیل کام کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے اپنے, اور نریندر مودی کو یہ پتہ ہے, اور وہ اتنا بڑا مطلب گرا ہوا انسان ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے گھر جا کے ان کے پاؤں دھو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہے لیڈرشپ کا لیول. اس سے اور پاکستان اپنی تیاری کر رہا ہے, کرے گا اور مکمل تیاری کرے گا. اور انشاءاللہ اگر آئندہ والے دنوں میں کچھ ایسا ہوا اور پلوامہ کر لیں, وہ کچھ کر لیں, ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر لیں, پاکستان نے سٹانس لیا, دنیا نے پاکستان کے سٹانس کو مانا ہے کہ انڈیا کے اندر جو آپریشن ہو رہے ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں وہ انڈین آرمی مار رہی ہے, ہندو ملیٹنٹ مار رہے ہیں, یا نریندر مودی اور مودی شاہ مار رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ.